الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ حضور کی زبان سے الفاظ مختصر ادا ہوتے ہیں، لیکن اس میں معانی کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا خلاصہ بیان کیا۔ ہمارا دین نصیحت کا نام ہے۔ عربی زبان میں نصیحت کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک ہے، عرب لوگ کہتے ہیں نصحت بالثوب، کپڑا پھٹ جائے اس کو اس انداز میں رفع کیا جائے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ رفع ہوا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے نصحت بالثوب۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے کاریگر ہیں جو بڑے مشہور ہیں، کہتے ہیں قمیض پھٹ جائے تو اسی کا دھاگا نکال کے اس انداز میں رفع کرتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کپڑا پھٹا تھا۔ دین نصیحت کا نام ہے، یعنی تعلقات میں جہاں رخنا پیدا ہو جائے، کہیں تعلقات ٹوٹ رہے ہوں، اس انداز میں ان کو پیوند کرنا، اس انداز میں ان کو جوڑنا کہ دوسرے آدمی کو محسوس ہی نہ ہو کہ ان کے درمیان کبھی کوئی بات ہوئی تھی، دین اس چیز کا نام ہے۔ ہمارے تبلیغ والے ساتھی بھی اکثر یہ لفظ کہتے ہیں بھائی جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ شیطان کی کوشش کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، تمہیں آپس میں توڑے، تمہیں جڑنے نہ دے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا رعب و دبدبہ دشمن سے ختم ہو جائے گا۔ واصبروا، آپس کے اختلافات میں صبر کرو، آپس کے اختلافات کو اس حد تک نہ لے جاؤ کہ آپس میں تعلق توڑنا پڑ جائے، اپنے تعلقات کے جوڑ کے رکھو۔ پھر اس جوڑ کی اللہ کے نبی نے اہمیت بیان کی۔ میں دیکھو تم ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزہ اور حج سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو درست کرنا، لوگوں کے درمیان جوڑ کی کوشش کرنا۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں نماز، روزہ اور حج سے بھی افضل ہے۔ فرمایا افساد ذات البین ہی الحالقۃ، اے حالقۃ الدین، آپس کے تعلقات کو خراب کرنا یہ دین کا مونڈنے والی، دین کا صفایا کرنے والی چیز ہے۔ تو آپس کے تعلقات کا بگاڑ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دین نام ہے تعلقات کے جوڑنے کا۔ پھر اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیں، اللہ نے کفر و شرک کے علاوہ جن گناہوں پہ لعنت کی ہے ان میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے۔ تمہارا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن جو آدمی مسلمانوں کے درمیان جوڑ کی کوشش کرے، تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرے، حضور نے فرمایا لیس الکذاب، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان تعلقات جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے یقول خیرا وینوی خیرا، اچھی بات کہے اور نسبت بھی اچھی بات ہی کہے۔ یہ نہیں کہ صلح کروانے گیا کہنے لگا اس نے تو آپ کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ صلح کر لیں۔ یہاں کیسے صلح ہوگی بھائی؟ جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، چلیں آپ صلح کر لیں۔ ہاں اپنی طرف سے جھوٹ بول دیا، کہنے لگا یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑے اچھے لفظوں میں یاد کر رہا تھا، کہتا تھا یار بڑے احسان ہیں اس کے میرے اوپر۔ اس انداز میں بات، حالانکہ اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی،
اس نے تو اٹھ پٹانگ باتیں ہی کی ہوں گی، یہ اپنی طرف سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اچھی بات منسوب کر رہا ہے، تو یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد نیک ہے، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو تعلقات کو جوڑنا، ہمارا دین اسی چیز کا نام ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ آپس میں تعلقات کا بگاڑ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کے مال میں بھی برکت ہو، فلیصل رحمہ ہو، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے۔ جو جتنا تعلقات کو جوڑے گا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیں گے، اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے۔ پھر دوسرا نصیحت کا معنی، جب شہد اتاری جاتی ہے اب اس میں یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ مکھیاں بیچ میں نہ آئیں شہد کی، اور وہ جو شہد کا جو مومی سے چھتا ہوتا ہے اس کے ذرات بھی بیچ میں نہ آئیں۔ اس طرح چھان کے خالص شہد نکالنا کہ کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اس وقت عرب کہتے ہیں نصحت العسل، میں نے ایسی خالص شہد اتاری ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ تو حضور نے فرمایا دین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، یعنی تعلقات اس انداز میں جوڑے جائیں کسی کو محسوس نہ ہو کہ ان کے تعلقات میں کہیں رکھنا تھا، کہیں آپس میں ناچاکی تھی۔ وہ یہ تعلقات کا جوڑنا ہو کیسا، ایسا خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کا کوئی مفاد اس میں نہ ہو۔ جہاں مفاد وابستہ ہوتا ہے ہر سمجھدار آدمی وہاں تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، وہاں توڑتا نہیں ہے۔ تاجر کو اپنے کسٹمر سے امید وابستہ ہے، یہ ریگولر کسٹمر ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں اس سے جوڑ کے نہیں رکھوں گا تو میرا تو گاہک خراب ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے دین کا جوڑنا۔ دین کا جوڑنا یہ ہے کہ جس سے تعلقات جوڑے جا رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دنیا کا کوئی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ چار کام کر لو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کسی سے محبت ہے خالص اللہ کے لیے، تعلقات جوڑے جا رہے ہیں خالص اللہ کے لیے جوڑے جا رہے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں۔ ہاں بیچ میں حاصل ہو جائے تو کوئی اس سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ نہ ہو، مقصد ہو اللہ کی رضا کہ اللہ کا حکم ہے اس سے تعلق جوڑنے کا، میرا پڑوسی ہے، پڑوسی کے حقوق اللہ نے بیان کیے، میرے رشتہ دار ہے اس کے حقوق اللہ نے بیان کیے، تو اس وجہ سے اس سے تعلق جوڑ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض ہے، نفرت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی، بعض اوقات بندے کی طبیعت ہی کسی سے نہیں ملتی، اس وجہ سے اس سے تعلق توڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، تو اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا کہیں میں اس جیسا نہ ہو جاؤں، اپنی طرف سے نصیحت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اس عمل سے نفرت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کسی کو کچھ دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دے رہا وہ بھی اللہ کے لیے، ہمارا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو دین نصیحت کا نام ہے، آپس میں تعلقات کو جوڑنے کا، اور یہ تعلقات کا جوڑنا دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جس کا یہ دین ہوگا اس کا دین مکمل ہے، اس کا دین مکمل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں اسلام قبول کرنے لگا 3 باتوں کی نصیحت کی۔ پہلی بات اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ دوسری بات ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنا۔ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ دور کا مسلمان ہے، یہ قریب کا مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پڑوسی ہے اس سے تعلق جوڑنا ہے، یہ دور کا ہے اس سے واسطہ نہیں پڑتا تعلق توڑنا ہے، ایسا نہیں ہے۔
ہر مسلمان کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھنا، میں یہ دین کا خلاصہ ہے۔ دو لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بتا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ آپس میں تعلقات کو جوڑے اور جوڑے خالص اللہ کے لیے۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہاں مسجد کے نمازی ہیں طارق نسیم صاحب، ان کے بھائی 4 دن پہلے فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أنت أهل، ولك الشكر كما أنت أهل، وصل وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، ولا تفعل بنا ما نحن بأهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا خير الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجته ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.